جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس شخص کی عزت آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے، آپ اس کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو شرم اور حیا آ جاتی ہے۔ تو ابو براس کہتے ہیں تم مجھ سے اگر پوچھو کہ میرے نبی کیسے تھے، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور تھوڑی ہی لوگ ہیں جنہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ ہم نے اللہ کے نبی کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اسراء والمعراج کے موقع پہ جب جبریل علیہ السلام آئے، براق کو لے کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرائے براق کا کہ یا رسول اللہ یہ وہ براق ہے جو آپ کی سواری ہے اور پچھلے تمام انبیاء کی یہ سواری تھی، اور براق کا بتایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ ماؤنٹ ہونے لگے تو براق نے بک ماری، اٹ بکڈ، جیسے گھوڑا بک کرتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پیچھے ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابی محمد تفعل ہکذا، آپ رسول اللہ کے سامنے یہ کر رہے ہو؟ اور کچھ اور نریشنز میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ان سے زیادہ کوئی اور مخلوق میں پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہستی ہیں۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ براق شائع کر گیا اور سکویز کر گیا اور اس کے چہرے پہ پسینے ٹپکنے شروع ہو گئے اور حتیٰ کہ پسینے نیچے گرنے شروع ہو گئے۔ براق نے تو قدر جان لی تھی ان کی، لیکن ہم ان کی امتی قدر نہ جان سکے، ہمیں شرم نہ آئی، ہمیں حیا نہ آئی ان کے سنتوں کو توڑتے ہوئے، ان کے دین پہ نہ چلتے ہوئے، ان کے دین کے باغی بن گئے ہمیں حیا نہ آئی، ہم نے ان کے رتبے کو نہیں جانا۔ ایک براق جو کہ ایک گھوڑے کی طرح کا تھا، اس نے تو پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ شائع ہو گیا اور پسینے پسینے ہو گیا، لیکن ہم ان کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ نہیں جان سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، آپ سورہ فلق سے سورہ ناس تک اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا، تمام انبیاء کو فلق سے اٹھا لے کے ناس تک دیکھ لیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے نہیں پکارا، اور تمام انبیاء کو بولا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا، لیکن جب آئی باری ہمارے رسول کی، ہمارے حبیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپیکٹ سے پکارا اور نام سے نہیں پکارا۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذہن کا وزکا عقلہ فقال ما ضل صاحبکم وما غوا، وزکا عینہ فقال وزکا لسانہ فقال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اور ان کے آنکھوں کا تزکیہ بیان کرتے ہوئے اور پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور زبان کی پاکیزگی اور تزکیہ بیان کرتے ہوئے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اور ان کی مجلس کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا علمہ شدید القویٰ، ان کے جو استاذ ہیں، ان کو جو نازل ہونے والے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پاکیزگی اور ان کا تزکیہ بیان کر رہے ہیں، ہر عقل کی پاکیزگی بیان کی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ ہی تو یہ تمہارا ساتھی ہے، نہ ذہن ان کا کچھ اور مطلب کرپٹ ہوا ہے، نہ یہ بھٹکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکیزگی بیان کرے، آنکھوں کی پاکیزگی بیان کرے، زبان کی پاکیزگی، یہ کچھ نہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ زبان کی پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اخلاق کی پاکیزگی بیان کی، انک لعلی خلق عظیم، یہ بڑے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he set the highest standards of اخلاق۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا اپوائنٹمنٹ کے لیے، جب جبل طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے شروع ہو گئے اور اپنی قوم سے آگے بڑھنے شروع ہو گے، اور جب بھاگتے بھاگتے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے تیزی سے بھگایا ہے، آپ کیوں تیزی سے آئے ہیں؟ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے اللہ میں تیزی سے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے بھاگ کے آیا ہوں، تیزی سے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حبیب کو کہہ رہے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے رب میرے پچھلے گناہ تمام معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم نے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم نے قدر نہیں کی، جن کے بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں۔ ہم نے مختلف ڈرامے تو دیکھے، ہم نے مختلف سیریز تو دیکھیں، ہم نے اپنا ٹائم گیمز پہ تو لگا دیا، فیس بک پہ تو ہم نے اس کی پی ایچ ڈی کر لی، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت نہ پڑھی، ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت نہ پڑھی، ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں کہ وہ تھے کیسے، وہ دکھتے کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی۔ ہم نے ساری راتیں دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے گزار دیں، ہم نے سارا دن موویز اور سیریز میں گزار دیے، ہم نے سارا دن لوگوں سے گپے مارتے ہوئے گزار دیے اور اپنی زندگی کو ویسٹ کر دیا۔ ہم نے پی ایچ ڈیز تو کی، ہم نے ماسٹرز تو کیے، ہم نے بیچلرز تو کیے، اور ہم نے ہزاروں ایڈیمز تو یاد کیے، لیکن ہم نے جو نہ کیا وہ ان کی بابرکت زندگی کو نہ پڑھا۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت ناشکرے ہیں، بہت تھوڑا شکر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء والمعراج کے موقع پہ لے جایا گیا تو اللہ اکبر، تمام انبیاء کھڑے تھے، تمام انبیاء کھڑے تھے۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، ایک شخص جس کو یہ مقام ملا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کلام کرے، وہ کھڑے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، اللہ کے دوست۔ عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تمام انبیاء کھڑے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پش کیا آگے کہ رسول اللہ آپ امامت کرائیں، آپ ہیں سب کے امام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور تمام انبیاء سے عہد اور وعدہ لیا کہ اگر میرا رسول آ گیا اور تم زندہ ہوئے تو کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے؟ اقرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے کہا کہ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فشہدوا، اور تم گواہ ہو جاؤ، انی معکم من الشاہدین، کہ میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تمام انبیاء سے عہد دیا کہ اگر تم زندہ ہوئے اور تم نبی ہوئے اور میرا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کے شریعت محمدیہ کو مان لینا ہے اور ان کے پیروکار اور امتی بن جانا ہے۔ اور تمام انبیاء نے اقرار کیا۔ یہ ہیں امام الانبیاء، یہ ہیں شافع محشر، یہ ہیں ساقی کوثر، یہ ہے ہمارے رسول، ہمارے نبی۔